السلام علیکم جی۔ آج کا جو ہمارا چھوٹا سا موضوع ہے وہ ہے پروجسٹان کا استعمال۔ روز کچھ چھوٹے چھوٹے ایسے مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جو بڑے چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، تو تھوڑا سا اگر ہم غور کریں نا ان باتوں پہ، تو ان باتوں میں سے ہم کافی چیزیں سیکھ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو یا اپنے فارمنگ کیریئر کو بہتر کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بھائی نے کل جو ہے وہ میسج کیا، انہوں نے کہا جی کہ غلطی سے میں نے اپنی 4 بکریوں کو بچے پیدا کرنے سے صرف 20 دن پہلے پروجسٹان انجیکشن لگا دیا، تو اب میں کیا کروں؟ دیکھیں، یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم نے سبق سیکھنے ہیں اور اپنے فارمنگ کیریئر کو بہتر سے بہتر کرنا ہے۔ اچھا، پروجسٹان کیا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ یہ تو سائنٹیفک ایک چیز ہے، تو یہ تو ڈاکٹر حضرات یا جو ویٹرینینز ہیں وہی بتا سکتے ہیں صحیح طریقے سے، پر جو گوگل اگر کریں تو موٹا موٹا جو ہمیں پتہ چلتا ہے اس بارے میں وہ یہ ہے کہ پروجسٹان ایک ہارمون ہوتا ہے جو کہ یہ جو بچے دانی ہے نا، اس کے اندر لائنیں ہوتی ہیں جن کے اوپر جا کے ایگ لگتا ہے بکری کا، یعنی کہ جو بکریاں ہوتی ہیں نا یہ ایگ ریلیز کرتی ہیں جب کراس ہوتی ہیں، مطلب کہ کوئی انسان ہو حیوان ہو سارے وہ انڈے سے ہی بچے نکلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگل کا بادشاہ انڈے دے یا بچے دے، تو یہ بات انسانوں پہ بھی لاگو ہوتی ہے، جانوروں پہ بھی لاگو ہوتی ہے۔ پرندوں میں اور ہم میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ ان کے انڈے باہر آ جاتے ہیں جسم سے، وہ انڈوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو انسان کے جو انڈے ہوتے ہیں یا جانوروں کے انڈے ہوتے ہیں جو وہ اس کے رحم میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے وہ گرمی کی وجہ سے ان میں سے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو بچے دانی میں لائنیں ہوتی ہیں نا، ان لائنوں کو موٹا کر دیتا ہے پروجسٹران، تاکہ انڈا ان کے ساتھ پھر چپک جاتا ہے اور وہ ریجیکشن نہیں ہوتی، اور ساتھ جو کنٹریکشن ہوتی ہے مسلز میں، تناؤ ہوتا ہے، اس کو کم کر دیتا ہے، ہو سکتا ہے اسے سافٹ نرم کر دیتا ہو، تو انڈا جا کے ادھر اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور پھر وہ وہاں پہ ہیچ ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہاں سے پہ اس میں سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پروجسٹان کا فنکشن ہوتا ہے جو کہ گوگل کرنے سے ہمیں پتہ چلا۔ اب اگر ہم کوئی تھوڑا سا اس پہ کوئی جرنل وغیرہ پڑھیں میڈیکل سائنس کا، تو پھر ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ پروجسٹان کا اصل فنکشن کیا ہوتا ہے۔ موٹا موٹا یہ کام ہے اس کا۔ اچھا، ہوا کیا کہ پروجسٹان لگاتے ہیں ہم بچہ پیدا کرنے سے 40 دن پہلے، وہ انہوں نے غلطی سے بکری کو 20 دن رہتے تھے بچہ پیدا کرنے میں، تو انہوں نے پروجسٹان لگا دیا۔ اچھا، اب کہتے ہیں کیا کریں؟ اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ کچھ نہیں، اب تو وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا۔ مطلب بکریاں بچہ پیدا کرتی ہیں 5 مہینے میں، یعنی کہ 150 دن میں، یا یہ کہہ لیں کہ 145 سے 155 دن میں، یہ 10 دن کا مارجن ان میں عموماً آ جاتا ہے۔ بعض اوقات کچھ وجوہات کی بنیاد پہ بکریوں میں 15 دن کا مارجن بھی دیکھا گیا ہے۔ مثلاً کہ ایک بندے کی بکری کو 165 دن ہو گئے تھے، اس نے بچہ نہیں دیا تھا، اور اس نے مطلب کہ فرحان بھائی سے پوچھا، میں بھی ادھر ہی تھا، کہ 165 دن ہو گئے ہیں بچہ نہیں دیا، تو انہوں نے کہا جی کھیرے بکرے سے بکری کراس ہوئی ہوگی۔ وہ کہتا ہے ہاں جی واقعی، تو بقول ان کے کہ کچھ سپرم کوالٹی جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا بتا رہے تھے، کمزور ہونے کی وجہ سے یا جو بھی ہو گیا، بچہ لیٹ ڈیولپ ہوا۔ اسی لیے اگر آپ عام چرواہوں سے بات کریں تو وہ آپ کو یہی کہیں گے کہ جتنا پرانا بریڈر ہوگا اتنا اچھا بچہ آئے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں کوئی پرانا شکاری تو ہے نہیں، اس کام میں نئے ہیں، ہم 4 سال ہوئے ہیں، پر میں نے اپنی جو ہے نا جتنا بھی سنا ہے نا چرواہوں سے، جو پرانے چرواہے ہیں، انہوں نے یہی کہا ہے کہ پرانے بریڈر کا جو ہے نا بچہ اچھا آتا ہے۔ اس پہ مجھے بھی یہی سمجھ آتی ہے، یہ تو جو جینومز کا جینیٹکس کا علم رکھتے ہیں، جیسے ڈاکٹر راشد صاحب ہیں لاہور میں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، انہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے اس چیز میں، بکریوں کے اسپیشلسٹ ہیں۔ کوشش کریں گے کسی دن انہیں دعوت دیں اور یہ جینیٹکس پہ وہ کچھ بات کریں۔ تو وہ مطلب کہ وہ میچور بکرے کا میچور سپرم اور پھر وہ میچور بچے آتے ہیں، ان میچور بکرے کا ان میچور سپرم اور ان میچور بچے آئے اور لیٹ آئے،
یہ ایک ریزن ہو سکتی ہے، لیکن میں کچھ حتمی طور پہ اس کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ تو ابھی بات کر رہے تھے کہ 145 سے 155 دن میں بچہ پیدا ہوتا ہے بکری کا، اس میں 10 دن کا مارجن ہوتا ہے، 45 دن میں بھی ہو سکتا ہے، 50 میں بھی ہو سکتا ہے، 55 میں بھی ہو سکتا ہے۔ اوسط جو ہوتی ہے وہ 50 دن ہوتی ہے، ان کے پورے 5 ماہ۔ اب انہوں نے 20 دن پہلے لگا دیا بچے دینے پیدا کرنے سے یہ پروجسٹران، اب وہ 40 دن پہلے لگاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا کہ بکری ہو سکتا ہے کہ ان کی 5-10 دن اوپر لے جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی لے، ہو سکتا ہے کہ وہ جب بچے دینے پہ آئے تو اس کا زور زیادہ لگے، یا اگر اسے آکسیٹوسن کی ساتھ سپورٹ نہ دیں تو اسے بچہ پیدا کرنے میں مشکل آئے۔ یہ تو اب موقع کی مناسبت سے میں نے انہیں کہا کہ جب بچے پیدا کرے ٹائم پورا ہو تو بتائیے گا، پھر اس وقت دیکھ لیں گے کہ کیا پوزیشن بنتی ہے۔ بہرحال اس میں ہم نے سبق کیا سیکھا، وہ آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں وہ سبق ہم یاد کر لیتے ہیں کہ جو میں نے بھی ابھی سیکھا، اور ذرا 5 منٹ سوچا نا کہ سبق کیا اس میں ہونا چاہیے، اور خود بھی سیکھ لیا، اور وہ پھر آپ کو بھی مطلب بتا رہا ہوں تاکہ آپ بھی سیکھ لیں اور آپ کے توسط سے وہ مجھے بھی یاد ہو جائے، کیونکہ جو اصل میں سکھا رہا ہوتا ہے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آج جو میں نے اس سے یہ سیکھنا ہے آپ کو یہ بتا کے کہ جو پروجسٹان کا ہوتا ہے نا جی، یہ پروٹوکول یہ کس طرح کرتے ہیں، یہ اس طرح کر لیں آج کے بعد آپ حضرات بھی یہ نوٹ کر لیں کہ پروجسٹان جب بکری کراس ہوتی ہے تو بکری کے کراس ہونے کے 18 سے 22 دن کے بعد وہ دوبارہ ہیٹ میں آتی ہے۔ مطلب اگر اس نے ہیٹ میں آنا ہو تو 18 سے 22 دن لیتی ہے۔ تو آپ نے کراس ہونے کی ڈیٹ لازمی لکھنی ہے، اس کے ایگزیکٹ پورے 18 دن کے بعد آپ نے اسے 4 دن چیک کرنا ہے روزانہ کہ کیا اس کی پچھلی پیشاب والی سائڈ سے کوئی تاریں وغیرہ، کوئی وہ مواد وغیرہ، لیس تو نہیں نکل رہی۔ اگر تو نہیں نکل رہی نا 22 دن تک، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی بکری نے حمل ٹھہرا لیا ہے، یعنی کہ جس انگلش میں کہتے ہیں کنسیو ہو گئی ہے، ٹھہر گئی ہے، حاملہ ہو گئی ہے، یعنی کہ ریپیٹ نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ نے احتیاطاً 25 دن پورے ہونے پہ اس کو پروجسٹان انجیکشن لگا دینا ہے 2 cc۔ اچھا جی، اب کیا ہوگا کہ اب آپ نے پروجسٹان انجیکشن کی جو لیمٹ ہوتی ہے 40 دن۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب آپ نے مزید 40 دن بعد پھر اسے پروجسٹان انجیکشن لگانا ہے 2 cc۔ اچھا، میں نے پہلے کیلکولیٹر پہ کیلکولیشن کی تھی، تو یہ جب پہلی بار 25 دن بعد لگائیں گے کراس ہونے کے، تو اس کے بعد جب دوسری بار لگائیں گے نا اس وقت اسے 3 ماہ 5 دن ہو گئے ہوں گے، یعنی کہ اس کے 85 دن باقی ہوں گے بچہ دینے میں۔ تو اگر میں غلط نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے غلطی ہو، لیکن کیلکولیٹر پہ میں نے کوئی ایسا ہی دیکھا تھا، آپ کر لیجیے کیلکولیشن۔ نہیں 85 نہیں، جب دوسری بار اسے انجیکشن لگائیں گے نا تو اس وقت 85 دن رہ گئے ہوں گے، تو دوسری بار لگائیں گے تو پھر وہ اس کا اثر جب ختم ہوگا نا اس وقت 45 دن باقی رہ گئے ہوں گے۔ مطلب آپ کیلکولیشن کر لیں کہ 25 دن پہ انجیکشن لگایا، پھر 40 دن پہ لگایا، ٹھیک ہے نا، تو یہ 2 بار آپ نے انجیکشن لگانا ہے۔ تو جو 40 دن والا انجیکشن ہے نا اس کا اثر جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ جب 40 دن والا دوسرا انجیکشن لگائیں گے نا پروجسٹان دوسری بار، تو اس وقت 45 دن بکری کو رہ جاتے ہیں بچہ دینے میں۔ یہ تھوڑا سا کیلکولیٹر میرے سامنے نہیں ہے ورنہ میں دوبارہ کیلکولیشن کر کے بتا دیتا آپ کو۔ تو یعنی کہ وہ بچہ دینے سے 5 دن پہلے پروجسٹان کا اثر اس کا زائل ہو جائے گا۔ اب اس کے پاس 50 دن ہونے میں 5 دن ہے، 5 دن اوپر بھی لے لے تو کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کہ ہمیں 5 سے 10 دن کا مارجن مل جاتا ہے۔ تو ہم نے اس غلطی سے یہ سیکھا کہ پروجسٹان پروٹوکول ہم کیسے لگا سکتے ہیں، کس طرح لگا سکتے ہیں، کتنے دنوں میں لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ دوبارہ ذرا یہ یاد دہانی یا ذہن نشین کر لیں، میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب بکری کراس ہو تو آپ نے اس کی کراسنگ ڈیٹ لکھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایگزیکٹ 18 سے 22 دن تک، جب 18 دن اسے ہو جائیں کراس ہوئے، 22 دن ہونے تک یعنی کہ پورے 4 دن آپ نے روزانہ بکری کو چیک کرنا ہے کہ یہ کہیں ہیٹ کے کوئی سائن شو تو نہیں کر رہی کہ دوبارہ تو نہیں ہیٹ میں آ گئی۔ اگر وہ ہیٹ میں نہ آئے تو آپ نے اس بکری کا لکھ لینا ہے کہ یہ بکری ٹھہر گئی ہے،
پر اسے پروجسٹان اس وقت نہیں لگانا، احتیاطاً آپ نے مزید اسے 3 دن دے لینے ہیں۔ 25 دن کا کر کے تسلی کر کے کہ یہ ہیٹ پہ نہیں آئی، پھر آپ نے اسے 2 cc پروجسٹان انجیکشن گوشت میں لگا دینا ہے۔ اس کے 40 دن بعد، یعنی کہ میری کیلکولیشن کے مطابق اس وقت بکری کو 3 ماہ اور 5 دن ہوئے ہوں گے، تو دوبارہ آپ نے اسے لگا دینا ہے پروجسٹان انجیکشن 2 cc گوشت میں۔ اس پروجسٹان دوسرے انجیکشن کا اثر جائے گا بکری کے ڈیلیوری کرنے سے 5 دن پہلے تک، یعنی کہ 40 دن، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ نے بکری کی خوراک اچھی رکھی، آپ نے اس کا ماحول اچھا رکھا، کوئی ٹکرے شکرے نہ پڑیں، اسے ٹھنڈ نہ لگی اسے، تو وہ اللہ کے فضل و کرم سے باحریت آسانی سے بچے پیدا کر دے گی۔ بچے پیدا کرتے وقت یہ یاد رکھیں کہ آکسیٹوسن اپنے پاس انجیکشن لازمی رکھیں۔ آکسیٹوسن انجیکشن آپ 5 cc لگا دیں جب وہ بچے پیدا کرنے لگے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ ڈوز زیادہ لگے، ہم شروع میں 1 cc پہ لگاتے رہے ہیں، پھر 2 cc، پھر 3 cc پہ آ گئے، اور میں نے دیکھا کہ بعض بکریوں کو 3 cc لگا کے پھر 2 cc لگانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے پھر جو میں نے اپنے ذہن سے یہ اندازہ لگایا کہ آپ 5 cc ہی لگا دیں، کوئی نہیں ایکسیس ہو جائے گا تو کوئی اس کا اتنا نقصان نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بکری کو ڈیلیوری کرنے میں جتنی آسانی ہوگی اتنا ہی بکری کے لیے فائدہ مند ہے، اتنا ہی اس کا زور کم لگے گا، اتنی جلدی بچے پیدا ہو جائیں گے، اور اتنی جلدی بچے دودھ پی لیں گے۔ آکسیٹوسن سے بکریوں کو دودھ اتارنے میں بھی مدد ملتی ہے، اتنی تیزی سے بکریاں دودھ اتاریں گی۔ اگر اس نے کوئی دودھ میں تھوڑا بہت، بعض اوقات بکریاں نہیں بھی اتارتی دودھ، عین وقت پہ اتارتی ہیں، تو دودھ اتارنے پہ بھی مدد ملے گی۔ تو یہ آکسیٹوسن بھی لازمی آپ اپنے پاس رکھیں۔ آکسیٹوسن کا پروٹوکول پھر آپ کو کبھی بتا دیں گے، بہرحال موٹا موٹا یہ بتا دیا ہے کہ یہ آکسیٹوسن پاس رکھیں جب بکری 150 دن ہونے پہ، یا 145 دن یا 155 دن ہونے پہ بالکل بچہ دینے لگ پڑے، وہ اس کا زور لگانے لگ پڑے، یا اس کے رحم کا منہ کھل جائے۔ رحم کا منہ کھول چیک کرنے کے لیے اس کے ریوٹرس میں، ویجائنا میں انگلی سے چیک کرنا پڑتا ہے ڈال کے، پر وہ تھوڑا سا تجربہ چاہیے اس کام کے لیے۔ جب ویسے بکری زور لگانے لگے تو اسے 500 cc آکسیٹوسن لگا دیں، ڈیلیوری میں آسانی ہو۔ آکسیٹوسن کا بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے پروجسٹان پروٹوکول کی بات ہو رہی تھی، تو یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ سامنے آیا، تو میں نے کہا جی کہ یہ آپ کو بتا دیں تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو جائے، آپ کو بتانے سے یاد رہے گی بات، ورنہ بھول جانی تھی۔ دوبارہ ایک بار آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بکری جب کراس ہو اس کی ڈیٹ لکھ لیں، 18 سے 22 دن کے دوران وہ ہیٹ میں آتی ہے، چیک کرتے رہیں، اگر ہیٹ میں نہ آئے تو 25 دن پورے ہونے پہ اسے 2 cc پروجسٹان انجیکشن لگا دیں۔ دوبارہ 40 دن پورے ہونے پہ، یعنی کہ جب اسے کراس ہوئے 3 ماہ 5 دن ہو جائیں، دوبارہ 2 cc یہ جو پروجسٹان انجیکشن لگا دیں۔ تو 2 بار آپ نے پریگنینسی میں پروجسٹان انجیکشن لگانا ہے بکری کو۔ یہ ایک صاحب کے نے آج تھوڑی سی غلطی کی تھی، تو ہم نے اسے یہ سبق سیکھا کہ پروجسٹان کا استعمال کس طرح کرنا چاہیے، اور وہ ہم نے فگر آؤٹ کر لیا، یعنی کہ اپنے ذہن سے ہی وہ پروٹوکول بنا لیا۔ یہ کوئی کہہ لیں ریٹن پروٹوکول نہیں ہے، یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو لکھا ہوا۔ مطلب ہم فارمر ہیں نا، تو ہم نے خود ہی سوچنا ہے کہ ہم نے یہ کام کیسے کرنا ہے اور بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ اور فارمر وہی ہوتا ہے کہ جو کہ آپ کہہ لیں کہ اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے اور اپنی اصلاح کرتا ہے۔ تو مطلب کہ ابھی کمنٹ بھی آ رہے ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھ دوں تو پھر وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ اچھا، تو پھر ہمیں اجازت دے، کمنٹ پڑھنے لگ پڑا تو بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کل انشاءاللہ پھر نئے کسی چھوٹے سے ٹاپک کے ساتھ، کسی غلطی کے ساتھ، کسی اصلاح کے ساتھ، اپنی اصلاح کے چکر میں دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے جی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔